اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض خواب شیطانی ہوتے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا خواب شیطانی اگر ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خواب کے اندر کلمہ کفر بولا جائے؟ پہلا سوال۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا کسی خواب میں کلمہ کفر کوئی بولے تو کیا وہ خواب شیطانی ہوگا؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا، خواب میں کوئی کفر کیا، مثلا بت کی عبادت کی یا کسی خدا کا ہونے کا دعویٰ کر لیا یا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، تو یہ خواب شیطانی ہے۔ بات یہ ہے کہ کیونکہ نبوہ کا دعویٰ یہ کفر ہے کسی بھی امتی کے لیے، رسول اللہ کے بعد کوئی بھی شخص جو پیدا ہوگا وہ اگر نبوہ کا دعویٰ کرے تو کافر ہو جائے گا۔ یہ تو ایک حقیقی دنیا کی بات ہے۔ اب اگر خواب میں کوئی دیکھتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس نے کیونکہ ایک کفر کا جملہ خواب میں دیکھا ہے لہذا وہ شیطانی خواب ہے، لیکن یہ اس کی رائے ہے۔ کوئی ایسی حدیث پیش کریں کہ خواب کے اندر کفر کا جملہ سننے کا مطلب ہے کہ وہ خواب شیطانی ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، صرف یہ قیاس ہے۔ اگر ہم پوچھیں کہ کوئی حدیث ہے تو پیش کی جائے، شرط یہی ہے کہ صریح اور صحیح ہو۔ اگر صریح اور صحیح حدیث نہ پیش کر سکیں تو پھر ان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ان کی رائے ہے۔ قیاس ہو سکتا ہے، رائے ہو سکتی ہے، رائے ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہے، مگر دلیل نہیں ہے۔ دوسروں سے دلیل کا مطالبہ کرنے والوں کو خود چاہیے کہ دلیل پہلے اپنے لیے بھی پیش کریں۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے، آپ نے خواب میں اگر کسی شخص نے دیکھا کہ وہ کوئی کفر کر رہا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یا کسی غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یا نبوہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس خواب کی 3 عدد انٹرپریٹیشنز ہوں۔ پہلی انٹرپریٹیشن تو یہی ہے کہ جیسا کہ آپ نے خواب میں دیکھا، یعنی تعبیر نہیں، توجیہ نہیں، یہاں تعبیر ہوتی ہے، تعبیر، خواب کی تعبیر ہوتی ہے، خواب کی تعبیر اور توجیہ نہیں ہوتی، یہ بات سمجھ لیں۔ لیکن اگر آپ لوگ اسی پہ مصر ہیں نا تو پھر دلیل پیش کریں، اور وہ دلیل بھی ایسی ہونی چاہیے اس کا انکار کفر ہو۔ یعنی خواب میں کسی نے کفر کا جملہ دیکھا بولتے ہوئے تو وہ خواب شیطانی ہے، کیا ثبوت ہے اس کا؟ شیطانی تو اس وقت ہوگا جب یہ مان لیا جائے کہ اس کی تعبیر وہی ہے جو بعینی ہی اس دنیا میں پائی جاتی ہے، خواب کی حالت میں نہیں۔ خواب کی 3 طرح کی تعبیر ہوتی ہے، جیسا کہ اہل تعبیر بیان کرتے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ بالکل ایٹ اٹ از، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں کفریہ جملہ دیکھا تو وہ شیطانی خواب ہے، وہ کفر ہے خواب، یعنی اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ کس بات سے توبہ کرنی چاہیے؟ اس خواب سے توبہ کرنی چاہیے۔ وہ خواب ہے، خواب سے کیا توبہ کرنی ہے؟ وہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں، خواب دیکھنا کفر کا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ، تو یہ آپ غور کر لیں، یہیں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواب دیکھنا کفر کا گناہ نہیں تو کفر بھی نہیں، کیونکہ کفر سب سے بڑا گناہ ہے، تو اس کو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شرعاً توبہ سے واجب نہیں ہوتی، کفر کرے گا تو توبہ واجب ہوگی حقیقت میں، ذہنی جب حالت میں ہو، خواب میں نہ ہو، اور جب وہ خواب میں دیکھے گا تو اسے توبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کفر نہیں کیا اس نے۔ پہلی تو یہ بات ہوگی۔ تو یہ جو دلیل یہ دیتے ہیں نا ان کے اوپر یہ پہلے ہی ردیہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں شیطانی ہو سکتا ہے، مگر یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے اس پر۔ عین ممکن ہے کہ اس خواب کا مطلب بہت اچھا ہو، مطلب کفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں وہ کفر نہیں کرے گا، سمبولکس ہے نا، یعنی خواب میں جو چیز ایسرٹیو ہے وہ حقیقی دنیا میں نیگیٹو اس کی تعبیر ہوگی، جو چیز خواب میں نیگیٹو ہے اس کی حقیقت دنیا میں ایسرٹیو یا ایفرمیٹو تعبیر ہوگی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بالکل ہی ایک انڈیپینڈنٹ تعبیر ہو اس کی، جو نہ اس کے اپوزٹ جائے اور نہ اس کے ان اکارڈنس جائے۔ یہی اب تک اہل تعبیر مانے لیتے ہیں۔ لیکن یہ حضرات ہم سے سوال کریں گے، اچھا بھائی خواب کی 3 اقسام کی تعبیر آپ نے کیسے کر دی؟ ہم سے تو مطالبہ کر رہے ہیں آپ دلیل کا، اور خود اپنی طرف سے 3 پیش کر رہے ہیں، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بھی اس مسئلے میں دلیل نہیں ہے، اور یہاں بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ خواب کا جو ہے کفر بولنا خواب میں یہ شیطانی ہے، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ شیطانی تو اس وقت ہوگا جب اس کی تعبیر بھی شیطانی ہو حقیقی دنیا میں۔ حقیقی دنیا میں اس کی اگر اپوزٹ تعبیر ہوئی ہے تو خواب شیطانی کہاں سے ہو گیا؟ اور اگر آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں خواب میں تو عین ممکن ہے کہ اس کی تعبیر شیطانی ہو۔
بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، تو یہ ہم ماننے کو تیار نہیں، اور آپ دلیل پیش کریں. اچھا اب آپ کہیں گے بھائی اس مسئلے میں نہ آپ کے پاس دلیل ہے نہ ہمارے پاس دلیل ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ اہل تعبیر کا تو اتفاق ہے نا، تو پھر آپ اہل تعبیر کو اپنے قیاس پر تو کافر نہیں کہہ سکتے، اپنی رائے سے تو کافر نہیں کہہ سکتے. اب یہی ہوا ہے مولانا شریف تھانوی صاحب کے ساتھ کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ان کا کلمہ پڑھ رہا ہے، تو اب اس پہ کوئی حکم نہیں ہے خواب میں، تو کس بات کی توبہ کی وہ حکم کرے. اور ہوش میں جب ہے تو وہ اختیاری حالت کا خود دعویٰ کر رہا ہے کہ اختیاری حالت نہیں ہے، تو فتویٰ تو اس کے دعویٰ کے مطابق ہوگا نا، ورنہ یہ کہا جائے کہ نہیں اس کا دعویٰ کاذب ہے جی، ہم پھر بھی اس کو کفر فتویٰ دے رہے ہیں اور توبہ کا حکم دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ صرف لا علمی کی بات ہے. انہوں نے خواب کے مسائل کو حقیقی دنیا کے مسائل سمجھ لیا. اچھا اب میں کہتا ہوں کہ فرض کیجیے جہلمی صاحب کا کوئی ڈسائپل خواب دیکھتا ہے کہ وہ جہلمی صاحب کا کلمہ پڑھ رہا ہے، تو جہلمی صاحب کو توبہ کرنے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ وہ تو اس کا مسئلہ ہے کہ توبہ کرے یا نہیں کرے، جہلمی صاحب نے تو حکم نہیں دیا نا اس کو. اب آپ یہ دوسرا سوال کر سکتے ہیں کہ اچھا جہلمی صاحب اس کو حکم دیں گے کہ شیطانی خواب ہے، جہلمی صاحب کی اپنی رائے ہے، ہم تو اسی کوئی اور تعویل بھی کر سکتے. دو باتیں ہو گئی. اب تیسری بات یہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دونوں پہ توبہ واجب ہو گئی تھی. کس بات کی توبہ واجب ہوئی تھی؟ ایک آدمی نے جب خواب میں دیکھے، وہ تو ملوث ہی نہیں ہے، وہ تو جانتا ہی نہیں کہ اس نے خواب دیکھا کہ نہیں دیکھا، تو اس پر کیا توبہ ہے؟ ہاں یہ کہ بھائی ان کو یہ کہنا چاہیے تھا یہ خواب شیطانی ہے اس پہ توبہ کرو، تو یہ تو کہنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ خواب پر توبہ واجب نہیں ہوتی. خواب شیطانی بھی ہو تو اس پر اس نے گناہ تو کچھ بھی نہیں کیا، خواب پہ تو کوئی حکم نہیں توبہ کا. ہاں یہ ہے کہ وہ کہہ سکتے تھے توبہ کرو یا نہ کرو، اس میں بات ہی نہیں کرتے، صرف کہتے خواب شیطانی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خواب میں کلمہ کفر کہنا یہ شیطانیت نہیں ہے. اس کی تعبیر شیطانی ہو تو بات ہے، ورنہ اس کی نگیٹو معنی بھی ہو سکتا ہے کہ خواب میں اس نے اپنے کلمہ کفر پڑھا، جس کا مطلب ہے کہ حقیقت میں کبھی کلمہ کفر نہیں پڑھے گا. یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. اب آپ کہیں گے میں نہیں مانتا، اسی کیا ثبوت ہے؟ ثبوت تو اس کا بھی نہیں ہے کہ خواب میں کلمہ کفر سنا تو اس کا اسی کے ان اکارڈنس کفری ماننے حقیقی دنیا میں تعبیر ہوگی، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اس پہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ خواب میں کلمہ کفر بولا تو وہ حقیقی دنیا میں کیا کہتے ہیں شیطان بھی کلمہ کفر ہے، توبہ کے قابل ہے؟ یہ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہ خواب میں کلمہ کفر بولا تو شیطانی خواب ہے. خواب شیطانی ہوتا ہے، مگر اس کی یہ نتیجہ نکالنا کہ خواب میں کلمہ کفر بول دیا تو وہ واقعی خواب شیطانی تھا، یہ تسلیم نہیں ہے. یعنی کنورس از ناٹ ٹرو. دیکھیں جہلمی صاحب اور ان کے معتقدین کیا اس بارے میں رائے کرتے ہیں. باقی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مولانا شریف تھانوی صاحب کا بہت بڑا فین ہوں. اسکالر تھے اور میں ہر اسکالر کی تعظیم کرتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ جہلمی صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ مسئلہ جو ہے اس کو بگاڑ کے پیش کرنا، صرف ڈسائپلس کو اپنے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ذہن کو وہ کرنا ہے، کیونکہ وہ ایک ذہن میں آگے بات انہوں نے کہا بھائی نہیں خواب میں کلمہ کفر ہے تو وہ ہے ہی خواب کفریہ، تو توبہ دونوں کو کرنی چاہیے تھی. بھائی کیوں کرنی چاہیے تھی؟ ایک آدمی کو تو پتہ ہی نہیں، اور دوسرے کو خواب بھی دیکھا ہے، کوئی عملاً تو کفر نہیں کیا اس نے ہوش و حواس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں خواب میں جو کلام سنتا ہے نا وہ تو کلام ہی نہیں ہوتا. جیسے کوئی سوتے میں بول رہا ہے تو وہ کوئی کلام ہی نہیں ہے، وہ صرف ہمیں محسوس ہو رہا ہے کلام ہے. کلام ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ہوش و حواس میں ہو. اور یہی وجہ ہے، ایک وجہ یہ ہے، ہماری تو تحقیق یہی ہے کہ اگر کوئی خواب میں رسول اللہ سے کوئی حدیث سن لے تو وہ کلام میں تسلیم نہیں ہوگی. حالانکہ حدیث تو آتی ہے جس نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اس نے رسول اللہ ہی کو دیکھا، مگر اگر سن بھی لے تو پہلی شرط یہی ہے کہ ہوش و حواس میں ہو سنتے وقت. وہ تو خواب ہے تو پہلی شرط ہی مس ہو رہی ہے تو اس کو حدیث نہیں مانیں گے. یہ بہت ساری باتیں ہیں اس طرح کی، لیکن بہرحال جو ان مسائل میں دخل نہیں رکھتے وہ فیصلے کر لے رہے ہوتے ہیں. جہلمی صاحب کے بارے میں ہمارا پھر یہی بیان ہے کہ انہوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ خواب میں کلمہ کفر بولنا اس کے شیطانی ہونے کی دلیل قطعی ہے. یہ دعویٰ بلا دلیل ہے. قطعی لفظ کہنے سے دعویٰ قطعی نہیں ہو جاتا بلکہ قطعی کاذب ہو جاتا ہے. اگر ایک کوئی دعویٰ کرے کہ یہ جو خواب میں کلمہ کفر بولا ہے خواب کے اندر وہ دلیل قطعی ہے اس کے شیطان ہونے کی، تو یہ قطعاً باطل ہے. اگر اس پر ظنی دلیل بھی ہو نا
تو قطعی کا لفظ دعویٰ میں ہے نا، تو وہ دنی سے ثابت نہیں ہوا، تو معلوم یہ دعویٰ پھر باطل ہو گیا. معلوم نہیں ان لوگوں کو اتنی بھی اصول منطقی پڑھ لینا تو یہ شکوک نہ کریں کہ دعویٰ قطعیت کا دعویٰ کرنے سے دعویٰ قطعی نہیں ہوتا. اگر کوئی قطعیت کا دعویٰ کرے، یعنی دعوے میں قطعی ہونے کا دعویٰ کرے، اس کے باوجود دعویٰ پر دنی دلائل ہوں حقیقی دنیا سے، تو وہ دعویٰ باطل ہوگا. اگر قطعیت کی کنڈیشن کو یا اس کی جو ہے کنڈیشن یہ قطعیت کا ڈراپ کر دیا جائے، قید کو، اس قید کو ڈراپ کر دیا جائے، پھر دنی دلائل میں دعویٰ دنی ہو جائے گا. لیکن قطعیت اگر رہے گی تو دعویٰ قطعی باطل ہوگا، خواہ دنی دلائل بھی ہوں. انشاءاللہ اس موضوع پر کبھی ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ جہلمی صاحب کے کیا مسائل ہیں، انہوں نے کس طرح لوگوں کے ذہن کو بلا اصول کر دیا. جو جہلمی صاحب، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جہلمی صاحب کے اقوال کو وحی الہی سے برتر مانتے ہیں، اس سے بہتر مانتے ہیں، افضل مانتے ہیں. کہ جو جہلمی صاحب کہتے ہیں نا وہ امین و ان مانیں گے. اب حدیث بھی اسی طرح کی توجیہ ہوگی، تعویل ہوگی، قرآن کی بھی وہی توجیہ اور تعویل ہوگی، درمیان کچھ بھی نہیں ہے جہلمی صاحب کے پاس. یہی ان لوگوں کا مسئلہ ہو گیا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہلمی صاحب عین رسول اللہ کا ہی نظریہ پیش کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا میں جہلمی صاحب کے خطرناک نظریات کو بتاؤں. والسلام تمت.